لوگوں کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ تھا عمران خان کو ووٹ دینا. آپ فارم 45 اکٹھے کر رہے ہوں گے, رزلٹس آپ تک آ رہے ہوں گے, آپ کو کس وقت پتا چلا کہ آپ ہارے؟ 8 کو ہم جیتے ہوئے تھے, 9 کو ہار گئے. آپ کا اپنا رزلٹ اگر کمپائل کیا جائے تو آپ کے ووٹ کتنے اور نواز 23,000 سے جیت رہے ہیں. جو فارم 45 ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہیں اس میں تو کہیں کاٹ چھانٹ نہیں ہے. السلام علیکم. ہمارا موضوع ہے الیکشن 2024 اور الیکشن 2024 میں جو کچھ بھی ہوا اب ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو جانتے ہیں, اگرچہ بہت سارے حقائق ایسے ہیں جن کی شاید حیثیت سیاسی موقف کی سی ہے, لیکن جب سے الیکشن کمیشن نے فارم 45 اپنی ویب سائٹ پر جاری کیے ہیں تو اب کم از کم ایک کمپیریزن کرنے کا, مقابلہ کرنے کا ہمارے پاس ہمارے پاس ایک وہ خزانہ آ گیا ہے کہ یہ موقع میسر آ گیا ہے کہ جس کی روشنی میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم 45 کے دعوے دار جو موسٹلی پاکستان تحریک انصاف کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جیتے تھے, اور وہ فارم 45 جو الیکشن کمیشن نے جاری کیے ہیں ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے. اس فرق پہ وقتاً فوقتاً بات بھی ہوتی رہے گی. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں NA 130 یعنی وہ حلقہ جہاں سے جناب نواز شریف نے اور محترمہ یاسمین راشد نے الیکشن لڑا تھا. ظاہر ہے ان دونوں کے درمیان جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے, 2013 سے چلتی آ رہی ہے. یاسمین راشد صاحبہ اس وقت جیل میں ہیں اور جیل سے رہ کر ہی انہوں نے الیکشن لڑا, لیکن ان کے جو الیکشن ایجنٹ ہیں یعنی وہ شخص, قانون کی زبان میں وہ شخص جو امیدوار جتنے اختیارات کے ساتھ الیکشن لڑتا ہے اسے الیکشن ایجنٹ کہا جاتا ہے. تو ان کے الیکشن ایجنٹ ہیں جناب ساجد نبی ملک صاحب, اور ساجد نبی صاحب ان کے نہ صرف الیکشن ایجنٹ ہیں بلکہ ان کے عزیز بھی ہیں, یعنی ان کے دیور بھی ہیں. یعنی گویا انہوں نے اپنی بھابھی کا الیکشن لڑا, اور جو کچھ یعنی ہوا الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد یا الیکشن کے دن ان سب کے گواہ بھی ہیں. تو آج ہم ان سے بات کریں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. واز ٹام سر. سائی صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ہے پری پول, یعنی وہ وقت جب الیکشن اناؤنس ہو جائے اور پولنگ ڈے کے درمیان کا جو عرصہ ہے اسے ہم پری پول, اور پھر ہم پولنگ ڈے اور پھر پولنگ کے بعد جب ریزلٹس کی کمپائلیشن ہوئی وہ کیا ہوا, یہ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کاغذات نامزدگی داخل کر رہے تھے آپ لوگ, اور شاید پاکستان کا ایسا حلقہ تھا جہاں سے امکانی طور پر وزیر اعظم ہو سکتے تھے, تو آپ کو کاغذات نامزدگی داخل کرنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ حبیب صاحب اس پہ کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ شومیہ قسمت کہ ان کے پلان فیل ہوتے گئے اور ہم کاغذات نامزدگی جمع کرا سکیں. اچھا, ان کی حد الامکان کوشش تھی کہ یہ نہ ہو سکے. پہلا مرحلہ تو یہ تھا کہ اگر ہم نے کوئی کاغذات پہ کسی کے دستخط کرانے ہیں یا کسی پرپوزر کو بلانا ہے, کوئی سیکنڈر بلوانا ہے, تو ان کے دستخط کروانے ہیں, اور ان کے دستخط جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کی کوئی فیسلٹی نہیں تھی. یعنی ٹیسٹ سے مراد یہ ہے آفیسر, کوئی سرکاری افسر اس کو سرکاری افسر کرتا ہے, وہ فیسلٹی نہیں تھی. جس کو بھی کہا جاتا تھا وہ کہتے نہیں صاحب نوکری کا معاملہ ہے. تو پھر اس کے لیے کچھ گھر کے ایسے بچے تھے جو ان ایسے مقام پہ تھے, تو ان سے کہا کہ بھائی چلو بیٹے آ جاؤ. اچھا, اب جوئے شیر تو لانا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پہلا مرحلہ تو صرف یہ تھا کہ ہم نے یہ کیا, جی پرپوزرز آ گئے, سیکنڈرز آ گئے. ویسے وہ کیسے آ گئے؟ میں کہتا ہوں یہ میں آئی سیلوٹ ٹو دیم, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جس بہادری سے وہ لوگ آئے ہیں. مثلا اگر میرے دفتر تک آتے ہوئے ان لوگوں کو مفلر باندھنے پڑتے تھے, ہیلمٹ پہننے پڑتے تھے, اور کسی عجیب سے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے وہ آتے تھے اور گھومتے پھرتے وہ اندر گھس جاتے تھے دفتر میں, تو سمجھ لیجئے کہ وہ پرپوزر ہے. اچھا, بیکاز یہ تو کسی کو بخشتے ہی نہیں تھے. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کے میاں کو نہیں بخشا.
وہ بیچارہ 80 سال کا آدمی ہے, ٹھیک ہے, تندرست ہے, جی, چلتا پھرتا ہے اپنا. بھائی اس کو ایک ذمہ داری ان کی تھی کہ انہوں نے کاغذات جمع کرانے ہیں. جب وہ کاغذات لے کے گئے تو وہ پولیس والے تو سننے کو تیار ہی نہیں تھے. وہ کوئی فائل چھین رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. اگر وہ وکیل نہ ہوتے تو شاید بیک آؤٹ کر جاتے. اچھا, وکیل ہونے کے ناطے ان کو اپنے اختیارات پتہ تھے اور قانون کا پتہ تھا. انہوں نے جب یہ کہا, انہوں نے کہا جی اٹھائے ان کو ڈالے میں ڈال دیں. اب تو یہ ہمارے یہاں ایک فریز ہو گیا, اٹھائے ڈالے میں ڈال دو. اچھا, جو ماحول تیار کیا گیا تھا وہ ماحول الیکشن کا نہیں تھا, وہ ماحول دہشت کا تھا. کاغذ جب آپ نے جمع کرا لیے تو کاغذ جمع کرا لیے, اس کے بعد اس کو اسکروٹنی بھی ہونی تھی, جہاں پہ پرپوزر اور سیکنڈر کا ہونا لازمی ہے. لے کے گئے, اسکروٹنی بھی ہونی تھی. اسکروٹنی بھی اس انداز سے ہوئی کہ انہوں نے پہلے دن کہہ دیا جی کہ کل آئیے, پھر کہہ دیا جی کہ اگلے دن آئیے, ہمیں ابھی تک انفارمیشن نہیں آ رہی. پھر کوئی ایف بی آر سے کوئی ایک انفارمیشن آتی تھی کہ یہ سوال پوچھو. مگر اللہ کا شکر ہے, پڑھے لکھے گھر سے ہیں, صاف شفاف اکاؤنٹس ہیں, سارا کچھ ہے. تو ہم نے ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک انداز سے ان کو پیش کی اور وہ ایکسیپٹیبل ہوئی, کیونکہ وہی چیزیں یہ پہلے بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ہم یہ تو نہیں ہے کہ راتوں رات ہم اربوپتی ہو گئے. ہم تو ویسے ہی مزدور پیشہ لوگ ہیں, کام کرتے ہیں, جو بھی کماتے کھاتے ہیں وہی اپنے زندگی میں صرف ہوتا رہتا ہے. تو اسی طرح ہوا. اچھا, تو جب الیکشن تک یعنی پولنگ کے دن تک آپ کو کیمپین چلانا تھی, اس میں وہ بتائیے کیسے؟ اس میں یہ تھا کہ ہر جگہ سے پرابلم آ رہے تھے. اب ہمارا ایک جو پروونشل کا کینڈیڈیٹ تھا وہ روپوش تھا, زبیر احمد خان نیازی. اب اس کے لیے بھی اس کی ٹیم پوری تیار کی گئی. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ باقی حلقے بھی ایسے ہی ہوں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب کا یہ جو حلقہ تھا نا, یہ بہت آرگنائز تھا. اچھا, کیونکہ میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب کے ذہن میں تھا کہ انہوں نے جب بھی الیکشن لڑنا ہے تو اسی کانسٹیٹوئنسی سے لڑنا ہے, اور اس کانسٹیٹوئنسی سے الیکشن لڑنے کے لیے اس کے لیے ایک ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اپنا سارا لاہے عمل تیار کرتے ہیں کہ جس وقت یہ موقع آئے گا ہمیں کیا کیا کرنا ہے. اس موقع کے لیے ان کی بہت تیاری تھی. ٹھیک, بیکاز میں نے بہت سارے گھر کے الیکشن لڑے ہیں, لیکن دس واز اے ٹوٹلی کمپوزٹ انفارمیشن. ٹھیک ہے, یعنی آپ کے پاس پتا تھا کہ کیا کرنا ہے, لیکن امیدوار غائب تھیں آپ کی امیدوار. ایک امیدوار نہیں تھا, دوسرا ایک امید خود ڈاکٹر صاحبہ وہ جیل میں ہیں. آپ کی صوبائی اسمبلی کا جو ممبر تھا جس نے ونگ نے کیمپین چلانی ہوتی ہے جی, نیچے گلی محلے تک, وہ بھی غائب تھا. ایک صرف اصغر گجر تھا. اچھا, لیکن وہ خیر جتنے بھی وہ اصغر صاحب محنت کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے اس شہر میں. لیکن وہ علاقہ جو ہے وہ بڑا ہی مشکل ترین علاقہ ہے. ٹھیک, کہ اگر کوئی باشعور آدمی یہ پھر سوچے کہ مجھے اس جگہ سے الیکشن لڑنا ہے, تو اس کی سوچ جو ہے اس کو بہت نیچے لانا پڑتا ہے. اور پھر نواز شریف صاحب کا وہاں پہ ایک بڑا پرانے دیکھیں جس جگہ ڈرگس, چوری چکاری, کنڈا گردی کی پشت پناہی کرنے کا وقت ہوگا, وہاں تو وہ ان کا حلقہ بنے گا. کوئی پڑھا لکھا شریف آدمی تو یہ کام نہیں کرے گا, ڈرے گا. وہ تو ڈرے گا. ان کا یہ ہے کہ ہم بااختیار ہیں, ہم جو مرضی کر لیں. اچھا, جب الیکشن کا دن تھا جو یعنی 8 فروری, پولنگ تک تو میرا خیال ہے کوئی پرابلم نہیں آیا. بڑے پرابلم تھے. اچھا, یعنی پولنگ کے دوران صبح 8 سے 5 بجے تک. جی بہت پرابلم تھے. مثلا ووٹ ڈالنے والے کو بھی پرابلم تھا, ان لوگوں کو بھی پرابلم تھا جو تحریک انصاف والے تھے, اور ان کا سب سے بڑا پرابلم تھا کہ ایک وہ اسکول کی ٹیچر سکھاتی ہے کہ الف اللہ, جی, تو وہ اللہ اللہ کو رٹتا جاتا ہے,
تو یہاں وہ لیپ ٹاپ رٹ رہے تھے, اچھا, یہاں وہ نشان بھی تھا آپ کے پاس. پیراشوٹ رٹ رہے تھے. رٹنے والی باتیں ہو گئی تھی نا اب تو. ٹھیک ہے. اب میں جب 2-3 جگہ پہ ہم اپنی یونین کونسلز کی میٹنگ میں گئے تو وہاں پہ کینڈیڈیٹ جو باقی لوگ ہیں سارے, ان کو بتایا رہا ہے کہ آپ لیپ ٹاپ پہ ووٹ لگانا ہے, مطلب مہر لگانی ہے, وکٹوں پہ مہر لگانی ہے, آپ نے اس پہ وہ لگا. بیکاز یہ ایک ہمیں یہ اسکول کی طرح پڑھانا پڑا. ظاہر ہے بلے کا نشان آپ سے بلے کا واپس نشان ہو نہیں چکا تھا. ٹھیک ہے, تحریک انصاف کا اپنا نام نہیں تھا کوئی, ہم آزاد تھے. لیکن ایک بندہ جو تھا وہ سب کو یاد تھا, اور وہ تھا عمران خان. اس کو کوئی نہیں بھولا تھا, کیونکہ وہ ہی ان کو اپنا مسیحا نظر آتا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جب الیکشن یعنی پولنگ ختم ہوئی اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کیا؟ دیکھیں, ہمارا ایک پلان تھا پولنگ کے تھے کہ انہوں نے ہمیں کیمپ نہیں لگانے دیے. یہ نہیں کہ ہمارے لوگ ان کے کیمپوں سے ہو کے آتے تھے بلے لگا کے, کہ تاکہ آسانی سے ووٹ ڈال سکیں. کیونکہ دیکھیں نا جی, پولیس کو شاید یہ انفارمیشن تھی کہ جس بندے نے ہرا اور لال بلا لگایا ہوگا تحریک انصاف کا, اس کو گھسنے نہیں دینا. ٹھیک ہے. تو جس بندے نے شیر کا بلا لگایا ہوگا وہ تو گھومتا پھرتا ہے, وہ تو جنگل کا بادشاہ ہے, وہ تو آزاد ہے. تو اسی طرح وہ ہمارے بچے بھی آزاد ہو گئے. اچھا, کہ انہوں نے بھی وہ بلے لگا لیا اور ووٹ ڈال لے گا. اچھا, یہ نا کیا کرتے, مجبوری تو تھی نا, پلانس کچھ تو کرنا ہی تھا, چینج تو کرنا ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کا جو سینٹیمنٹ تھا وہ تھا عمران خان کو ووٹ دینا. یہ ایک سینٹیمنٹ تھا. اس میں خواتین بھی نکلی. دیکھیں, اس میں ہو سکتا ہے اس علاقے کا کینڈیڈیٹ جو ہو وہ بڑا لائکبل کینڈیڈیٹ ہو, لیکن ووٹ تو خان کا تھا. اچھا ساجد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کو فارم 45 لینے میں تو دقت پیش نہیں آئی, یعنی پریزائڈنگ افسر نے آپ کو منع کیا ہو کہ میں نے فارم 45 فارم 45 الیکشن ایجنٹ نہیں لیتا. یہ وہ پولنگ ایجنٹ لیتا ہے جو اپنی ڈیوٹی اس پولنگ پہ کرتا ہے. جی, میں اس سے میری مراد وہی. ٹھیک ہے. جی, ہمارے جتنے پولنگ ایجنٹ تھے جو الیکشن میں تھوڑا تجربہ رکھتے تھے, جو جانتے تھے, جو سیاست میں گھلے ملے ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہوتی ہے, تو انہوں نے تو شروع سے جا کے اپنا کام شروع کر دیا. انہوں نے اپنے سارے چیکس شروع کر دیے کہ جی پولنگ کاپیاں کتنی ہیں, کتنی یہ ہیں, یہ جو بھی ان کا ایک کام ان کو بتایا جاتا ہے, ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. میں تو ٹرینر کو کہا کرتا تھا کہ بھائی تم جس کو ٹریننگ دینے جا رہے ہو تم سے زیادہ جانتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ سچ ہے جی, کہ اب الیکشن کا مزاج وہ نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور آپ 1970 میں پہلی بار الیکشن ایجنٹ تھے. میں الیکشن میں بالکل پوری طرح ملوث تھا اس میں, اور اس کے بعد ملوث ہی رہا ہوں ہمیشہ. اچھا, جتنے بھی الیکشن ہمارے گھر کے ہوئے جی, میں اس میں الیکشن کرتا رہا ہوں. اچھا, تو پولنگ یعنی آپ کو پریزائڈنگ افسر نے, آپ کو کوئی ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی کہ پریزائڈنگ افسر نے آپ کے پولنگ ایجنٹ کو کہا ہو کہ میں نے آپ کو فارم 45 نہیں دے رہا؟ دیکھیں صاحب, کوئی 1149 پولنگ ایجنٹ تھے. جی, تو پرابلمس تو آئی ہوں گی, کہیں نہ کہیں تو آئی ہوں گی. ہو سکتا ہے وہ ڈائریکٹ میرے پاس نہ آئی ہوں, لیکن ان لوگوں کے پاس یا اس سٹاف کے پاس آئی ہوں جن سے وہ رابطے. لیکن ایز اے ہول میں کہہ رہا ہوں مجموعی طور پہ فارم 45 پہ ہمارے لیے جو الیکشن تھا وہ ایگزسٹنس تھی. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کی. ہم الیکشن کو فیاسکو میں نہیں ڈال سکتے تھے. ہم کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہتے تھے جس میں ذرا سا بھی کسی کو بہانہ مل جائے کہ جی یہ ہو رہا ہے اس لیے نہیں ہو رہا. آپ فارم 45 اکٹھے کر رہے ہوں گے, رزلٹس آپ تک آ رہے ہوں گے, آپ کو کس وقت پتہ چلا کہ آپ ہارے؟ صبح 9 بجے. اور رات کو؟ ہم جیت رہے تھے. اچھا, یعنی 8 فروری 8 کو ہم جیتے ہوئے تھے, 9 کو ہار گئے. 9 کو آپ ہار گئے, میڈیا پہ ہار گئے. اچھا, اب آپ کے پاس فارم 45 بھی ہیں. یہ بتائیے کہ آپ کا اپنا رزلٹ اگر
کمپائل کیا جائے تو آپ کے ووٹ کتنے اور نواز شریف صاحب 23,000 سے جیت رہے ہیں، اچھا یعنی اور نواز شریف صاحب 23,000 سے ہار رہے ہیں. یہ آپ کے پاس اس کا ایویڈنس ہے؟ ہاں جی بالکل ہے. 23,000 کچھ سے یہ میں نے ایویڈنس ہم نے الیکشن کمیشن کو بھی دیا ہے. ان کا جو ہم الیکشن کمیشن کا ایک بینچ بیٹھا تھا، جی جی ہمارے جو فارمر ایڈوکیٹ جنرل ہوتے تھے پنجاب کے احمد اویس صاحب، وہ پلیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو کہا بینچ کو کہ دیکھیں میں نے آپ کو 334 فارم 45 کا رزلٹ دیا ہے. اچھا ابھی صرف 334 کا دیا؟ ہم نے ان کو دیکھیں 376 ہیں ٹوٹل، ٹھیک ہے 334 کا رزلٹ ہم نے آپ کو دیا ہے which comes to about 80% of the جی ٹوٹل. 80% میں ہم 21,000 سے جیت رہے ہیں. ہاں اور وہ جو 21,000 سے جیت رہے ہیں اس کی نفی جو ریٹرننگ آفیسر ہے وہ بھی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے کیونکہ ایک پلینٹ بنی ہے، ایک پٹیشن بنی ہے. اس پٹیشن میں وہ سارے قواعد دیے گئے ہیں، وہ ووٹوں کی تعداد دی گئی ہے. اس نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا. ٹھیک. جب اس نے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایکسیپٹیبل ہے، ایڈمیٹڈ. اگر آپ کو کسی چیز پہ اعتراض ہے تو آپ اس پہ اعتراض کرتے ہیں. اس نے اس پہ کچھ نہیں کیا، جیسے اویسو، ٹھیک ہے تو اٹ ایڈمیٹڈ. تو اس دن جو آخری روز جو بحث ہوئی تھی جس کے بعد ابھی تک نتیجہ نہیں آیا، وہ بحث یہی تھی کہ بھائی آپ کے پاس 42 ہیں، آپ اپنا حساب 42 کا نکالیں. ہم تو 45 کا آپ کو بتا دیا کہ ہم اتنے سے جیت رہے ہیں. ہاں لیکن جب ہم نے ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے، یہ جو بھی ریسنٹلی جو 45 ڈاؤن لوڈ کیے، وہ بھی دوسرے دن غائب ہو گئی. وہ جو لسٹ لگائی تھی انہوں نے غائب ہو گئی. انہوں نے جو بڑا آسان طریقہ ہے 213 کو 1213 کرنا، اچھا 405 کو 1405 کرنا، اچھا 15 کو 1215 کرنا. جو کچھ یہ پہلے ایڈ کر سکتے تھے وہ کرتے گئے. ایک پولنگ جو پولنگ اسٹیشن کا جو فارم 45 ہے اس میں ووٹ 2-3 جگہ پر درج ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ووٹ 300 ہیں تو 300 اس طرف بھی لکھا جائے گا، 300 دوسری طرف سامنے بھی لکھا جائے گا. اچھا میرے ووٹ 150 ہیں تو 150 اس طرف بھی لکھا جائے گا، پھر 150 اس طرف بھی لکھا جائے گا. پھر ان کا ایک سم اپ ہوگا، یعنی ان کا جو حاصل جمع ہے وہ نیچے آئے گا. تو یہ کٹنگ بھی ہوئی ہے پھر؟ جی انہوں نے اس پہ جو کٹنگ کی ہوئی ہے وہ بسن کٹنگ تو نہیں میں کہہ سکتا، کچھ جگہ پہ ہو سکتی ہے ایڈیشن جو کی ہے. دیکھیں نا اگر میرے 215 ہیں اور ان کو 1215 کیا تو کٹنگ نہیں ہے، وہ ایڈیشن ہے. نہیں نیچے تو پھر آ کے کرنی پڑے گی نا. وہ ایڈیشن ہے، ایڈیشن پہ انہوں نے انیشل کیا ہوا ہے. جو نیچے ہے مثلا میں یہ بتاؤں کہ جو نقل کرتے ہیں نا وہ کچھ سمجھدار ہوتا ہے تو وہ عقل بھی رکھتا ہے. ٹھیک ہے یہ سمجھدار ہی نہیں تھے، انہوں نے اوپر کے بڑھا دیے، نیچے کے 500 اوپر ووٹ پڑ گیا جی 1600 کچھ، نیچے 517 ہی رہ گیا. یعنی نیچے والا نتیجہ نیچے والا چھوڑ ہی گئے. میرے پاس بہت سے فارم ایسے ہیں جو ہم نے نکالے ہوئے، ان کے ساتھ کمپیریزن کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے میں یہ آپ کے لیے یہ میں نے اکٹھے بھی کیے تھے. ٹھیک ہے کہ اگر ان کو آپ برابر رکھ کے دیکھیں تو آپ خود ہنسنا شروع ہو جائیں گے کہ یار یہ کر کے رہے ہیں. اچھا دیکھیں جو فارم 45 ڈاکٹر یاسمین راشد کے ہیں اس پہ تو کہیں کاٹ چھانٹ نہیں ہے. اچھا کہیں کاٹ چھانٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہمارا فارم 45 پہ کہیں کاٹ چھانٹ نہیں ہے. اور جو فارم 45 الیکشن کمیشن کے ہیں وہ سارے ہوئے ہوئے دستخط. ٹھیک ہے کاٹ کے اور انیشلز کیے خوش خطی کا ہے جی، خوش خطی کا کمال ہے. اچھا کہیں ایسا بھی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ کہیں جعلی فارم ہو، یعنی آپ کو دیا گیا ہو لیکن اس کی جگہ ایک نیا فارم رکھ دیا گیا ہو؟ دیکھیں بات سنیں، غیب کا علم خدا جانتا ہے. آپ جب امتحان دیتے ہیں تو آپ ایک رپورٹ لے کے آتے ہیں، وہ رپورٹ آپ کے لیے پوری رپورٹ ہے جی. اور اگر وہی رپورٹ کل دوسرے شکل میں نظر آئے تو
बिलीव यही है कि जो मेरे पास है वो ठीक है। ठीक है। सो हमारा भी बिलीव यही है कि जो हमारे पास है वो ओरिजिनल है। देखिए मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। एक पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, हमारे पास जो पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है उसके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, एक ने वहाँ उर्दू में साइन किया है, दूसरे ने भी उर्दू में साइन किया है। जब वो ECP की कॉपी लगती है तो एक ने वहाँ इंग्लिश में साइन किया, एक ने उर्दू में साइन किया। और ये मुझे साइंस अभी तक समझ नहीं आई। हाँ, कि फॉर्म वेबसाइट तक जाते वेबसाइट तो जाते जाते हो गई, मगर वहां जाके वो शेक्सपियर कैसे बन गया, इधर तो मिर्जा गालिब था वो। अच्छा साहिब साहब, एक बात बताइए, आप 1970 से अब तक इलेक्शंस में हैं, मुसलसल आप देख रहे हैं, इतना सारा तजुर्बा आपको है इलेक्शन का, तो फिर आपको तो ये भी पता होगा कि रिजल्ट कैसे लेना है मैंने। देखिए साहब, बात ये है, अब आपने वो दुखती रगें छेड़नी शुरू कर दी हैं जो मैं ज़ुबान पे नहीं लाना चाह रहा था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं। ना मैं जलसों में जाता हूँ, ना मैं जुलूसों में जाता हूँ, ना मैं कोई तकरीरें करता हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ। मैं एक पीस लिविंग सिटीज़न हूँ, लॉ अबाइडिंग। ठीक है। 9 मई को कोर कमांडर हाउस कैसे जला, जैसे भी जला, जो भी मुहर्रिकात थे जैसे भी हुआ, मैं उस पर कोई बहस नहीं कर रहा। भाई मुझे क्यों उठा के ले गए घर से, मुझे क्यों कैद में रखा 10 दिन? अरे कोई अक्ल तो सोचो, कोई दिमाग तो लड़ाओ कि अगर आप डॉक्टर साहब को ढूंढ रहे हैं तो क्या डॉक्टर साहब के साथ उनका सारा खानदान ही ले जाओगे? और अगर इसी तरह इन्होंने ये किया कि अगर किसी के घर से किसी बंदे को उठाया तो वो बंदा नहीं मिला तो उसका खानदान ही ले गए, ये यार कोई हद होती है यार। देखें, ये तो चंगेज खान नहीं करता था, चंगेज खान भी एक को पकड़ता तो उसी को मार देता था। देखिए इन्होंने तो हाल ही बुरा कर दिया। तो आपको अंदाज़ा था कि भाई इलेक्शन जो है वो एक ज़रा टफ क्वेश्चन होगा, सब इलेक्शन से पहले भी ये बात कर रहे थे, तो इलेक्शन की रात को तो आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था ना, आपके सामने कंसोलिडेशन होती। देखिए जी, बात ये है कि हम वहाँ थे, रिटर्निंग ऑफिसर के जी इन्होंने हमें निकाल दिया, इन्होंने हमारा रिटर्निंग ऑफिसर ही निकाल दिया, तो उसके बाद तो बहस ही कोई नहीं रही। अच्छा, देखें जी, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है हाँ। उसको कहते हैं जी ये सिर का साईं है। जी बिल्कुल, पूरे हल्के का उसने वो उसके पास सिर का साईं है, उसी को निकाल दिया। और जब वो निकला तो उसके बाद उसका इस्तीफा भी आ गया। वो बंदा अपने दफ्तर से उठ के वो गया है PIC, जो हमें इतला मिली, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में वो ले गया गया। उसने कहा मुझे दिल का अर्जा हो गया, पता नहीं क्या किया होगा इन्होंने उसके साथ, कुछ किया होगा। उसने जो मेरी तक इंफॉर्मेशन है, जो मैंने देखा है वहाँ पे, he refused to accept what they were telling him। कौन वो थे, क्यों वो कह रहे थे, कोई my thoughts have no tongue, मैं अब ज़ुबान नहीं चलाऊंगा उस पर। अच्छा, जब आप गए रिटर्निंग ऑफिसर पे, 8 तारीख की बात हो रही है, 8 की रात जी 8 की रात को शाम। तो रिटर्निंग ऑफिसर का आपका ऑफिस कहाँ था? रिटर्निंग ऑफिसर का ये जी इरिगेशन का दफ्तर, ही इज एडिशनल सेक्रेटरी इरिगेशन अस्कर जोया साहब। हाँ, तो इरिगेशन का दफ्तर। अच्छा, जब आप वहाँ गए तो आपको क्या उन्होंने कहा कि बैठे चाय चाय पिए, या उन्होंने कहा कि जाए? नहीं जी नहीं, वहाँ नहीं, दरवाजे बंद थे। अच्छा, बड़े बड़े वहाँ गार्ड खड़े थे, बड़े अंदर तो बहुत सारे वीगोज खड़े थे। अच्छा, डाले खड़े थे। हाँ, डाले कह लें अब तो, मैं तो डाले जरा, मैं वीगो ही जानता हूँ ना। डाला जरा उर्फ आम में है ना। अच्छा जी। तो खासे लोग थे अंदर, लेकिन जो उनकी कंपाउंड थी, तो मुझे एक ऐसा मेरा वजूद है और ऐसा है कि एक आदमी मुझे रोकने से पहले सोचता है कि पता नहीं कौन होगा। हाँ, जरा रोबदाब में आ जाता पता नहीं, सोचता है कि कौन होगा। मैं भी दिल में सोचता हूँ कि ये सोचता ही रहे तो अच्छा। ठीक है ना। अच्छा। तो जब मैं अंदर गया, मेरे साथ एक और साहब भी थे, मैं उनको भी घसीट के ले गया। मैं कहा चलो यार, धक्के से निकलेंगे, दोनों ही निकलेंगे। दोनों ही धक्के से बाहर निकाल दिए गए। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा ये जाए, कोई आपका काम नहीं है यहाँ पे। हमने कहा भाई हमने कंसोलिडेशन। उन्होंने कहा जाए सर। नहीं, आपने बताया नहीं कि मैं इलेक्शन एजेंट। वो साहब कौन सुनता है,
اچھا آپ کے مخالف کے الیکشن ایجنٹ وہاں موجود تھے یعنی نواز شریف صاحب کے؟ جی وہاں کوئی نہیں اور تھا, ایک دو بندے اور تھے, لیکن جن کے ساتھی کہہ رہے ہوں کہ جی یہ کرنا ہے تو وہ ہوں یا نہ ہو تو کوئی فرق نہیں کہنے کا مطلب ظاہر ہے نواز شریف صاحب خود تو نہیں تھے, لیکن مطلب ان کے ساتھی ہوں گے وہاں پہ, وہ کہہ رہے ہوں گے جی کرنا نہیں, کچھ بھی نہیں. دیکھیں اور آپ کو نکال دیا. دیکھیں جی جب انہوں نے ہمارے آرو کو نکال دیا تو اس کے بعد ہم تو وہاں پہ رہ ہی نہیں سکتے تھے نا, بیکاز ہمیں یہ سمجھ آ گئی کہ 3 گھنٹے سے یہ رزلٹ آگے نہیں بڑھ رہا. وہ رزلٹ آگے اس لیے نہیں بڑھ رہا تھا کہ وہ سائن نہیں کر رہا تھا فارم 47. جو آر او تھا, ریٹرننگ آفیسر تھا, ہیٹس آف ٹو اسکر جویا صاحب, وہ سائن نہیں کر رہے تھے کہ صاحب میں وہی سائن کروں گا جو اوریجنل ہوگا. ٹھیک. اور یہ فیبریکیٹڈ رزلٹ تھا. فیبریکیٹڈ رزلٹ میں بھی بہت الٹے سیدھے کام. یہ بتائیے ذرا, مجھے کچھ بتائیے نا کہ آپ نے جو آپ کے پاس کافی پیپرز آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ذرا مطلب آپ نے جو کمپیریزن کیا ہے وہ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ٹوٹل وہیں کا وہیں ہے. چلیں یہ ایک چھوٹا سا ہے جی. یہ دیکھیں, یہ میں آپ کو دے رہا ہوں جی. یہ آپ کے ہاتھ میں جی پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے. جی بالکل ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے جی. اور ٹھیک ہے, پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے جی. اس پہ ہاں ہمارے پاس جو پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے, ہاں آپ اس میں ووٹ دیکھ لیں. اچھا, اب اس میں یاسمین راشد صاحبہ کے 469. ٹھیک ہے, ادھر بھی 469 ہے آپ کے پاس. ادھر نواز شریف صاحب کے 291 ہیں, لیکن یہاں پہ 1291 ہے اور اس کے اوپر انیشل ہو گیا ہوا. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اوپر دیکھیں کہ ہمارے یہاں پہ جو دستخط ہے جی وہ عزیر طاہر لکھا ہوا. جی بالکل اردو میں جی. ٹیکنالوجسٹ. جی عزیر طاہر ٹیکنالوجسٹ. آپ کے پاس انگریزی میں لکھا ہوگا. جی بالکل ایسے ہی. یہ دیکھ لیں فرق. اچھا یہ اچھا, یعنی اس کا مطلب ہے یا تو اس میں گڑبڑ ہے یا اس میں گڑبڑ. اگر ہمارے پاس گڑبڑ ہے تو پھر اس کا مطلب ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے تھے. اچھا, کیونکہ یہ تو ہمارا رزلٹ ہے نا جی. اچھا اب یہ دیکھیے کہ اس میں کل تعداد اس میں ووٹوں کی اب دیکھیے نا 1931 کی گئی ہے. اب یہ دیکھیں یہاں پر بھی چینج کیا 1941 کی ہے, 41 اور یہ دیکھیں 941 تھا یہاں پہ میرے پاس. اچھا 1000 کا. اچھا 1000 اوپر بڑھائے تو 1000 نیچے بھی بڑھا. جی وہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. اب آگے چلیں. آگے جو دوسرا ہے میرے پاس, اسی میں آپ دوسری پہ پولنگ اسٹیشن نمبر 6 ہے. ہاں وہ اس میں 235 ہیں نواز شریف صاحب کے جی, اور 380 ہیں میڈم. لیکن یہاں پہ 1235 ہے. 1235 دیکھیں نا. اب یہ فرق دیکھیں کیسے کیسے آنے شروع ہو گئے. اچھا, اور نیچے بھی انہوں نے 728 جو ووٹ ہیں ان کو 1700 کر دیا. 1700 کر دیا. ٹھیک. اچھا, یہ چھوٹی سی ایک ایکسرسائز ہے جو آپ کمپیریزن میں کرتے ہیں جی, کہ جہاں پہ 315 ہیں ہمارے یہاں پہ نواز شریف صاحب کے 315 ہیں. اچھا اب ذرا یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 18 ہے, نوید پبلک سکول ساندہ. جی. اچھا اس میں نواز شریف صاحب کے 315 ہیں, نواز شریف صاحب کے 1875 ووٹ ہیں. دیکھیں نا جی, وہ انہوں نے 1875 315 کو 1875 کر دیا. اچھا 3 کو اس طرف الٹا 3 ڈالا. ٹھیک ہے. اور ایک کو 7 کر دیا, اور ایک اس کے بعد ایڈ کر دیا. اور جب یاسمین راشد کے ووٹ جو ہیں وہ 378 ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے یہاں پہ یاسمین راشد کے 153 ہے میرے پاس. جی وہ دیکھیں نا, وہ ادھر کاٹے ہیں, ادھر 378 ہے. اچھا ادھر وہی ہے. ٹھیک ہے. ہمارے پاس 378 ہے. ہمارے پاس کل ووٹوں کی جو کاؤنٹ ہے یہاں پہ 805 ہے. یہاں پہ 2111. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو شاید کیونکہ آپ کا مشاہدہ بہت زیادہ ہے, کیا ووٹنگ کی پرسنٹیج کیا تھی؟ عام طور پہ پاکستان میں بہت اچھی ہو تو 50% پلس ہوتی ہے.
اور اس دفعہ 48% بتائی جا رہی ہے. یہ دیکھ لیں کہ 98% سے بھی زیادہ ہے. جی یہ بہت ساری جگہ پہ جی جو آپ نے دیکھے ہیں. جی بالکل ایسے ہی. مثال کے طور پہ جو آپ نے جو پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے وہ اس میں کل تعداد ہے ووٹوں کی 2073. یہ خود بتا رہے ہیں. اور ووٹ جو پڑے ہیں 1941 ووٹ پڑے ہیں. یعنی رفلی دیکھیں اس کے جو close to 99%. پولنگ اسٹیشن نمبر 1 جو ہے اس میں صرف ووٹ پڑا 941. جی یہ تو ہوا نا 40%. جی. اور یہاں پہ 1901 ہے پولنگ اسٹیشن ووٹ پولنگ اسٹیشن نمبر 6 پہ. یہاں پہ جو کل تعداد ہے 1901 ہے اور 1736 ووٹ پڑے. اچھا یہ جو آپ نے مجھے ڈیٹا دیا ہے اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 24 ہے جی اور اس میں 1325 ووٹ ہیں کل اور 1300 پڑ گئے. جی میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ اگر وہ گنتی بڑھانی ہے جی تو اس کے لیے عقل تو نہیں چاہیے نا, اس کے لیے صرف ایک ہنسا ہی لگانا نا. اچھا تو یہ بتائیے کہ اب آپ جب آپ نے یہ ساری چیزیں, یہ تو ظاہر ہے بعد میں ہے, الیکشن کمیشن کو تو آپ نے وہی دکھائے ہوں گے. جی ہم نے تو اپنے والے ہی دکھانا تھا نا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ نے الیکشن کمیشن میں یہ جو نئے ہیں آپ نے یہ فرق واضح کیا ان کے ان کو سب پتہ ہے. اچھا جب وہ میرے وہ جو پلیڈر صاحب تھے جو اپنا اویس صاحب تھے, جب انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے 42 تو گن لیں, تو وہ کہا لگا ایک بینچ میں کہا لگا. تو پھر انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی اب کہتے ہیں تو ہم پھر گن لیتے ہیں, لیکن پھر ہنسنا شروع ہو گئے. دیکھیں ہر ایک کو کہانی تو پتہ اور وہ کہانی ایک بے شرمی کی ہے. تو یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس کیا, اب تو آپ کو الیکشن ٹریبیونل میں جانا پڑے گا یا ابھی آپ کا کیس نہیں جی ابھی وہ ہمارا جو ہے انہوں نے ہمیں ٹریبیونل کا نہیں کہا. اچھا جو ای سی پی کا بینچ بیٹھا ہوا ہے اس نے فیصلہ دینا ہے, ابھی تک انہوں نے دیا. میرے خیال میں 4 تاریخ کو وہاں گیا تھا اور 4 کے بعد آج 14 ہو گئی ہے 15 ہو گئی ہے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ اب اس وقت جو فارم 47 ہے اس میں آپ کو کتنا ہرایا گیا؟ 1,70,000 ووٹوں سے 78,000 ووٹوں سے آپ کو ہرایا گیا. جی اور آپ کے مطابق آپ کے ووٹ کتنے بنتے ہیں فارم 45 کے مطابق؟ ہمارے فارم 45 کے مطابق ہمارے بنتے ہیں 1,15,000 اور ان کے بنتے ہیں 88,000. اچھا یعنی 22,000 کا فرق آ رہا ہے. فرق ہے. آپ جیت رہے ہیں وہاں جی جیت چکے ہیں آپ, یعنی ہم جیت چکے ہوئے ہیں الیکشن. اچھا یہ بتائیے کہ ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جب آپ عدالت میں جائیں گے یا الیکشن کمیشن کے سامنے آپ رکھیں اور پھر ان کے پاس کوئی گنجائش نہ رہے؟ ویسے تو یہ بھی کافی ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اگر تو وہ جب آپ عدالت کا نام لیتے ہیں تو اس میں قانون جو ہے وہ میٹر کرتا ہے, ایک آدمی کی سوچ میٹر نہیں کرتی. یہاں آدمی کی سوچ چل رہی ہے, قانون پہ کوئی دسترس نہیں ہے کسی کے. یہ تو سوچوں پہ کام چل رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ ساجد نبی صاحب, آپ نے ہمیں بتایا کہ کیا صورتحال آپ کے ساتھ پیش آئی اور کیا جو ڈفرینسز ہیں ان میں سے کچھ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے اور بہت سارے وقت کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے بھی رہیں گے. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.